بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم کے 7ویں پارے کی سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر ان کے پیچھے لگا۔ شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کرے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ پاک نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہودیوں کو اس شخص کا قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین، جن میں علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح الدیر اور تفسیر مدارک تنزل میں ابو برکات عبداللہ نفسافی نے عبداللہ بن عباس سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا کہ اس میں اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا۔ اس کی دعا کبھی رائگاں نہیں گئی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرے۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو بلعم بن باعورہ کے پاس بھاگے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کرے۔ چونکہ بلعم بن باعورہ ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن باعورہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن باعورہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کرے گا۔ بلعم بن باعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔
وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھانسنے کی کوشش کی پر ناکام رہی، لیکن لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈورے ڈالے جائیں۔ چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے خوبصورت اور کمسن تھی اس کو شمعون بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شمعون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، طاعون کی بیماری بھیج دی، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ فخاذ بن عزار بن ہارون اس وقت لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بےتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا، اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کوہنی کوہ پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی وبا ختم کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی انسانی جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی۔ دوستو، روایات میں آیا ہے کہ بلعم بن باورا اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل گئی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعم بن باورا کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا بچی۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔